اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا فقالوا اقبل، کہا کہ آگے بڑھو، وہ آگے بڑھی، کہا کہ پیچھے ہٹو، وہ پیچھے ہٹی. اس کا مطلب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بڑھنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بڑھا جاتا ہے، جہاں پیچھے ہٹنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پیچھے ہٹا جاتا ہے. یہ جذبات ہے کہ جو خالی آگے بڑھنا جانتے ہیں، پیچھے ہٹنا نہیں جانتے. اسی طرح تھوڑے سے پیچھے ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مقاصد ایران کے جو ایران 8 سال کی جنگ میں حاصل نہ کر سکا تھا، شروع کے ذریعے سب حاصل کر دیا. اچھا تو اب کیا ہوا؟ عراق کو چڑھا دیا، وہ ایران سے لڑ بیٹھا. عربوں کی تو اخلاق جانتے ہی، بلدو احمد، وہ بھی جان میں ٹریک میں آ گئے. انہیں دل تھا تھا سعودی عرب، لو بھائی عراق میں کیا چاہیے، کویت، لو بھائی تمہیں کیا چاہیے. ان بدنصیبوں کا عالم یہ تھا کہ انہیں نے جارج بش کے کہنے پر اعتبار کیا، رسول کے کہنے پر اعتبار کیا. رسول نے کیا فرمایا تھا؟ رسول نے اب سے 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ من آن ظالما سلطہ اللہ علیہ. دیکھو سب کچھ کرنا، کبھی کسی ظالم کی مدد نہ کرنا، اس لیے کہ ظالم کی مدد کے سلسلے میں قانون و قدرت یہ ہے کہ جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ ایک روز اسی ظالم کو اس پر مسلط کرے گا. اور وہی ہوا کہ وہ ساری عرب اسٹیٹس کہ جنہوں نے صدام کی مدد کی تھی، صدام انہیں بچا بیٹھا، نہیں بچا ہوئے. اور پھر آپ معلوم ہے کہ امریکن فورسز اور برٹش فورسز اور یورپین فورسز اور ویسٹرن فورسز اپنی ساری خباثتوں سمیت، ساری گندگیوں سمیت اسلام کی مقدس سرزمین کے اوپر بھاری. کل امریکہ لڑا رہا تھا ایران اور عراق کو، اور اب اسے لڑنا شروع کر دیا سعودی عرب، مصر، کھلا اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس جنگ میں بھی کون مرا؟ مسلمان. اس جنگ میں کون پڑا؟ مسلمان. اس جنگ میں کس کا سرمایہ ظاہر ہوا؟ مسلمانوں کا. اس جنگ میں کس کا سرمایہ ظاہر ہوا؟ مسلمانوں کا. اس جنگ میں کس کی توہین ہوئی؟ عالم اسلام کی. اس جنگ میں کس کی توہین ہوئی؟ عالم اسلام. بھائی سمجھ نہیں آتا کہ وہاں کے علماء کو کیا ہو گیا تھا، اور وہاں کے مفتیان شرع مدین کو کیا ہو گیا تھا کہ نہ ان کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں، نہ ان کو حدیثیں یاد نہیں. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے میں کیا کروں، مولا علی نے ارشاد فرمایا علماء کا کردار کیا ہے. فرمایا ہے کہ ایاکم والمتعبدین من الجہال والفساق من العلماء. دیکھو دو کیٹیگریز ایسی ہیں، دو طبقے ایسے ہیں کہ ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. ایک وہ عبادت گزار کے جس کے پاس عبادت تو ہے مگر علم نہیں ہے، جاہل ہے. اور دوسرے وہ عالم کے جس کے پاس علم ہے مگر کردار نہیں ہے. درباری علماء اسلام کے لیے ہمیشہ مصیبت بنے. اللہ کا شکر ہے ہمارے درباری علماء نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو عالم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک بادشاہ ہو کر تختہ الٹ دیتا ہے. یہ فیض مکتب اہل بیت ہیں. مگر باہر وہاں صورتحال یہ تھی کہ حکم شریعت وہی ہے کہ جو کنگ فہد کی پیشانی پر لکھا. اب نہ آیتیں یاد ہیں اور نہ حدیثیں یاد ہیں، نہ اسلام کا فلسفہ یاد ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اور کیجیے گا. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کبھی کبھی آپ سوچی ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کیے دے رہا ہوں. ان آیتوں کو آپ یاد رکھیں. پہلی آیت آپ سماعت فرما لیں. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے صاحبان ایمان سن لو، آپ بھی سن لیجیے. ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، دیکھو کبھی بھی یہودیوں کو اور کرسچنس کو اپنا سرپرست نہ بنانا، اپنا گارڈین نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا، اپنا بہیخواہ ان کو نہ سمجھنا. بعضهم اولیاء بعض، کرسچن اور جوز اسلام کو مٹانے کے لیے ہمیشہ ہاتھ میں ہاتھ دیے رہیں. ان کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی جب اسلام کے مٹانے کا سوال آ جائے گا. اس کے بعد آپ سنیں گے کیا ہے؟ یہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کافر بنانے کا نتیجہ ہے جو اللہ کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اب یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا ارشاد ہے. وہ فرماتا ہے کہ اس کلیئر انجنکشن کے باوجود اگر کسی نے یہودیوں اور نصارہ کو اپنا سرپرست اور اپنا گارڈین بنایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہوں. مسلمان نہیں رہیں گے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عالم دین نہیں کہہ رہے ہیں. یہ براہ راست اللہ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، ہم ڈکلیئر کیے دیتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہیں گے. وہ مرے گا تو اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا اور یا کرسچنس کے ساتھ ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس لیے کہ ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا.
اب یہ کیا بتا رہی ہے کہ حالات کتنے ہی ایڈورس کیوں نہ ہو جائیں لیکن تمہیں کبھی باطل کی مدد نہیں لینا چاہیے. میں آپ کو متوجہ کر دوں، دیکھیے جو وقت پڑا تھا سعودی عرب کے بادشاہ پر، اسی سے ملتا جلتا وقت پڑا تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب پر. کوئی منازعے کا سوال نہیں، کوئی خلافت کی بحث ہے نہ، یہ بحث ہے کون صحیح ہو کون غلط، کوئی تعلق نہیں. بچوں کے ہسٹوریکل فیکٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بغیر کسی کمنٹ کے. رسول کا انتقال ہوا، رسول دنیا کا تشریف لے گئے. علی اور اہل بیت کو اور بعض علی کے مخلصین کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول کے بعد خلافت علی کو ملے گی. صحیح تھا غلط تو سمجھو کوئی تعلق اور تو بحث نہیں. میں تو ہسٹوریکل جو ہسٹری میں بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن موقع مل گیا دوسرے حضرات کو اور خلافت جب آج پہنچ گئی، بہت اچھا بات ہے. اب جب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک دوسرے بزرگ خلیفہ رسول بن گئے اور علی جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہاں ان کا ہے وہ اس خلافت سے محروم ہو گئے. شام کو ابو سفیان علی کے پاس آیا. ابو سفیان کا سیدھا پہچان لے معمولی، یہ بھی اپنے وقت کی سپر پاور ہے، یہ بھی اپنے وقت کی سپر پاور ہے. یہ آیا اور نے بات کہا کہ یا علی آپ کام چلا گیا، آپ کھڑے دیکھتے رہے. کیا آپ اپنے کو بے بس سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کو بے کس سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے حق کی آواز بلند کریں اور میں صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر مدینے کی گلیوں اور سڑکوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر نہ دو تو میرا نام ابو سفیان نہیں ہے. دیکھیے اپنے بہت سپر پاور ہے. کہہ رہا میرے ایک اشارے کے اوپر، میرے ایک اشارے کے اوپر مدینے کی گلیاں اور سڑکیں آپ کے چاہنے والوں سے اور آپ کے حمایتیوں سے بھر جائیں گی. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ ابو سفیان کے ماننے والے اس وقت مدینے میں کتنے تھے؟ یہ آپ اندازہ لگا لیں. اور ابو سفیان کے ماننے والے کیسے ہوں گے وہ بھی آپ مجھ سے بہتر سمجھیں. تو کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں اور سڑکوں کو آپ کے حمایت میں تلوار کھینچنے والوں سے بھر دوں گا. چھلک رہا ہوگا مدینہ، تلواریں چمک رہی ہوں. اللہ دیکھیے حکومت آ رہی ہے دوڑتی ہوئی علی کے قدموں کی طرف، مگر علی نے ابی طالب نے سر سے پیر تک دیکھ کر وہ سفیان کو قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا. فرمایا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، مجھے میرا حق ملے یا نہ ملے لیکن اپنے حق کے لیے باطل کی مدد دے دوں گی میں. میری حکومت رہے یا نہ رہے، مجھے حکومت ملے یا نہ ملے، میرا حق مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن میں اپنے حق کے اسٹیبلش کرنے کے لیے باطل کی مدد دے دوں. یہ میں گوارا نہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی باطل کی مدد گوارا نہیں. اس کے بعد اب دوسری آیت میں نظر فرمائیں. آج دشمنان اسلام سے دوستی کے پیکٹ ہو رہے ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہاتھ ملایا جا رہا ہے. یہ نظرات کو اندازہ نہیں ہے کہ امریکن جب کسی سے ہاتھ ملاتی ہوں، ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ الگ ہوتا ہے تو انگلیاں بھی غائب ہو چکی. یہ ان کو بھی پتا نہیں ہے جب یہ ہاتھ ہٹے گا تب معلوم ہوگا انگلیاں بھی غائب ہو چکی. کچھ نہیں بچا. مگر قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دیکھو یاد رکھو کہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے. ان کے خوش ہونے کی بس ایک ہی شکل ہے کہ تم ان کے اصولوں کی پیروی کرو، ان کے دین کو اختیار کرو، ان کی ملت بن جاؤ. اس کے سوا یہ تم سے راضی. بس اب جب قرآن کی آیت ہے تو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے اسی وقت راضی ہوں گے جب تم ان کے عقائد کو اختیار کرو، جب تم ان کے نظریے کو اختیار کرو، جب تم ان کی فلسفوں کو اختیار کر لو، اسی وقت تم سے راضی ہوں گے. تو آپ سمجھ لیجیے کہ جو ان سے راضی ہے وہ ایمان کے باہر ہے، جو ان سے ناراض ہے وہ ایمان کے اندر ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. بس برادران عزیز، تو موضوع ہے اسلام میں عقل اور علم کی اہمیت. آپ نے دیکھا کہ جب انسان کے پاس عقل نہیں رہتی ہے تو دولت ہو،
तेल हो, गोल्ड हो, सब कुछ हो, मगर ये सारी चीजें इंसान के लिए लाना पड़ जाती। ये सारी चीजें इंसान के लिए जिल्लत और रुसवाई है। और इंसान के पास कुछ ना हो मगर अक्ल हो उसके पास, तो ठीक है दौलत उसके पास न रहे, हुकूमत उसके पास न रहे, लेकिन उसकी एहतियाज खत्म नहीं, उसकी एहतियाज खत्म नहीं, उसकी इज्जत में फर्क नहीं। अली इब्न अबी तालिब पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, गुर्बत थी, वाक़े थे, इसलिए कि जो कुछ आता था वो गरीबों की खिदमत में सर्फ हो जाता था, लेकिन अक्ल थी। तो नतीजा क्या था कि इनको किसी के दर पर जाना नहीं पड़ा, जब किसी की मुश्किल पड़ी इनके दर पर आया। सलावत पर एक बार तब और सलावत। तो बस अजीजों, आज की मजलिस से जो आपको सबक मिल रहा है वो ये है, और यही आज की मजलिस का जिस्ट, कि इस्लाम रोज़ आपसे चाहता है, नमाज आपसे चाहता है, मगर रस्म के तौर पर नहीं, एक पैगाम के तौर पर, एक ट्रेनिंग के तौर पर। डर रहा हूँ कि आपके सामने कहूँ या न कहूँ, लेकिन जरा सुन लीजिए। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, बस ये आपकी बात कर रहा हूँ, ये मैं आपके सामने रख लूँ। माशाअल्लाह उलमा किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं भी थोड़ी बहुत अरबी से बातें कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं बताया दे रहा हूँ पहले से कि मैं इबारत तो असल पढ़ूंगा, लेकिन तर्जुमे में थोड़ी गड़बड़ कर दूँगा। इसलिए कि एक डॉक्टर को ये देखना पड़ता है कि मरीज में कितनी ताकत है। दवा अगर ओवरडोज होने लगती है तो उसको थोड़ा दर्द करना पड़ता है, उसके पावर को थोड़ा गिराना पड़ता है। वैसे मैंने पहले कि मैं ज़रा पावर को इसी कमजोर करूँ, और तर्जुमे में थोड़ी सी बइज़्न मौला उनकी इजाज़त से थोड़ा सा तर्जुमा वरना असली इबारत समाज फरमानी। मौला फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू' वल-ज़मा' व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर हब्बज़ा नौमुल अहयास व इफ़्तार। फरमाते हैं कि कम मिन साइमिन, कितने ही, उर्दू में कम के माने होते हैं लिटिल, और अरबी में कम के माने होते हैं बहुत। फरमाते हैं कि कम मिन साइमिन, कितने ही, एक बहुत बड़ा गिरोह है ऐसे लोगों का, कम मिन साइमिन, पूरी जिंदगी उनके रोजे रखते रखते गुजर गई, लेकिन जब हश्र के मैदान में पहुंचेंगे तो देखेंगे किसी रोजे का नहीं, एक रोजा भी नाम अमल में लिखा हुआ नहीं। एक पूरा गिरोह है बहुत बड़ा रोजेदारों का, कि जब हश्र के मैदान में पहुंचेंगे तो देखेंगे एक रोजे का जिक्र यहाँ से वहां तक नाम अमल में है। मौला फरमाते हैं इनका मुकद्दर क्या है? इनका मुकद्दर रोजों से सिर्फ इतना है कि ये भूखे रहे और क्या रहे, अब यही इनके रोजे और यही रोजों का महातर, बाकी इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद फरमाते हैं वकम मिन क़ाइमिन, क़ाइमिन नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले तो मुसल्ली कहते हैं या युक़ीमून सलात कहते हैं। मौला यहाँ फरमाते हैं कि कितने ही कायम के माने क्या है, जो रातों को उठ कर नमाज पढ़ते हैं, नमाज शब पढ़ने वाले, तहज्जुद गुजार। फरमाते हैं कितने ही ऐसे तहज्जुद गुजार हैं, कितने ही ऐसे रातों को उठ कर शब-ए-दारियां करने वाले हैं कि हश्र के मैदान में जब पहुंचेंगे देखेंगे मैंने इतनी नमाजें पढ़ी मगर एक नमाज का भी जिक्र नहीं। फरमाते हैं इनका मुकद्दर क्या है? इनका मुकद्दर है थकन और रातों की जाग। हब्बज़ा नौमुल अहयास व इफ़्तार। मैं सही तर्जुमा नहीं करूंगा, आपके साथ बहुत टेढ़ा हो जाएगा। मौला जो फरमाते हैं उसका खुलासा ये है कि मैं मुबारकबाद दूंगा उन साहिबान होश को, उन होशमंद लोगों को कि जो इतनी नमाजें नहीं पढ़ते, जो इतने रोजे नहीं रखते, मगर साहिबान होश हैं, उनके पास डेप्थ है, उनके पास इंसाइट है, उनके पास बसीरत है। ये लोग वो हैं कि जिनकी इबादतें कम होंगी मगर अज्र इनका बहुत है। सुभान अल्लाह तो कहा, लेकिन बात आपके हलफ थोड़ी उतरी है, बात आपके हलफ से नहीं उतरी है, मगर मैं इस कड़वी गोली को आपके हलफ से उतार। जब कोई गोली कड़वी होती है, इंसान उसे खाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो पानी के सहारे उसे उतार दिया जाता है। मैं भी इस कैप्सूल को आगे कौशल के सहारे उतारूं। आप कैसे क्या साहब, एक आदमी इतनी नमाजें पढ़ रहा है और एक आदमी फर्ज कीजिए कि नमाज, तो दोनों का मर्तबा। मैं कहता हूँ जनाब यही मसला है,
آپ یہ بتائیے کہ علی کی کوئی رات نماز شب سے خالی گزری ہے؟ کوئی رات آپ مولا کی زندگی میں ایسی نہیں بتا سکتے کہ جو نماز تہجد سے خالی گزری ہو. بس ایک رات خالی گزری ہے اور وہ ہے شب ہجرت کی رات، کہ جہاں راتوں کو نماز پڑھنے والا آج آرام سے بستر نبی پر سو رہا ہے. وہ راتیں جہاں جاگ جا کر علی بن ابی طالب نے عبادتیں انجام دی، نماز شب پڑھی، نماز تہجد پڑھی، ان کے بھی ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. مگر رسول فرماتے ہیں کہ تم کو سونے میں جو ثواب ملا وہ جاگنے میں ثواب نہیں ملا. فرماتے ہیں کہ اگر ایک رات کا ثواب گناہگاران محشر کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات ہو جائے. باقاعدہ آپ کو سنا ہوا ہے نا کہ 40 تلواریں جب گھیر کر کھڑی ہو گئیں اس پیغمبر کے گھر کو، تو رسول علی کے پاس آئے اور کہا کہ یا علی 40 تلواریں مجھے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. کہا آپ کے لیے حکم خدا کیا ہے؟ کہا کہ میرے لیے حکم خدا یہ ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں مدینہ چلا جاؤں. کہا میرے لیے کیا حکم خدا ہے؟ کہا تمہارے لیے حکم خدا یہ ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. تو علی کو فرمانا چاہیے تھا کہ حضور یہ حکم خدا تو بجا ہی نہیں نہ سکتا. اس لیے خود قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کی طاقت برداشت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی. تو مجھے سونے کی تو عادت ہی نہیں، میں سوؤں گا کیسے؟ تو جو لوگ ماشاءاللہ رات کو سونے کے عادی رہے ہیں میں کسی کو بتا دیجیے وہ آگے یہاں سو جائیں گے. تو شاید اگر علی یہ فرماتے تو رسول کا جواب یہ ہوتا کہ میں ان سے کیسے کہوں، اس لیے گجراتوں کو سونے کے عادی ان کو لاؤں گا یہاں، یہ منظر دیکھیں گے تو سوئیں گے تو نہیں بے ہوش ہو جائیں گے دہشت کے مارے. تو آپ جب رسول کہتے ہیں کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، تو علی صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کے رسول یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو اللہ آپ کی جان بچا دے گا؟ اپنی جان کی تو فکر ہی نہیں ہے. اپنی جان یہ نہیں پوچھتے میں بچوں گا کہ مر جاؤں گا. فرماتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی جان بچ جائے گی. رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. بس جیسے یہ سنا ویسے ہی علی بن ابی طالب نے پہلا سجدہ شکر بتقاضائے فطرت انجام اور کہا میرے پالنے والے تیرا شکریہ کس طرح سے ادا کروں میری جان تیرے حبیب کے کام آ جائے. کہ ٹھیک آپ تشریف لے رہی میں آپ کو بستر کے اوپر سو جاؤں گا. دیکھیے اب وہ سارے کازز اور وہ سارے اسباب و عوامل کہ جو انسان کی نیند اڑا دینے میں ان میں کا کوئی ایک ہوتا آدمی کو نیند نہیں آتی. عواطف دھرے میں سب رکھے ہیں. دیکھیے پہلا عامل کیا ہوتا ہے؟ پہلا خاص فرض کیجیے میرا کوئی محبوب میرا بیٹا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بیٹا اب ایک لمبے عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے. رات کو مجھے نیند نہیں آئے گی. محبوب کا فراق وہ ہوتا ہے جو انسان کی نیند اڑا دیتا ہے نا. دوسرا سبب جس وقت آدمی سوتا نہ ہو اس وقت اس سے کہیں سو جاؤ، کوئی نہیں سو پائے گا. اس لیے اس کو اس وقت سونے کی عادت نہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز صبح کے بعد سونے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو عادی نہیں ہوتے ہیں. وہ جاگ نہیں سکتے اس وقت، وہ سو نہیں سکتے اس وقت. اس لیے کہ نیند کا ایک وقت معین ہوتا ہے پہلے سے. جس وقت انسان سونے کا عادی ہوتا ہے اسی وقت نیند آتی ہے، اس کے علاوہ اسے نیند نہیں آتی. اس زمانے میں سلیپنگ کی ٹیبلٹس تو ایجاد نہیں ہے. تو دوسرا سبب یہ ہے کہ سونے کا وقت نہ ہو. اور تیسرا سبب یہ ہو کہ موت کا خطرہ ہو. جان خطرے موت بھی انسان کو نہیں آتی. آپ مجھے بہترین بستر پر لٹا دیں اور جناب اے سی کھول دیں اور سارے راحت و آرام کا سامان معین ہے اور کنپٹی میں ریوالور رکھنے کو سو 3 دن میں نہیں سوؤں گا. اس بستر پر کروٹے میں اتروں گا 1 منٹ میں جو آنکھ لگ جائے گی اس لیے پستول میں گردن کنپٹی پر رکھا ہوا ہے کہ ٹھائیں سے ہوا میں ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ موت کا خطرہ اگر ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی. ان 3 میں سے کوئی ایک بات ہو تو انسان نہیں سو سکتا. علی کے لیے الحمدللہ تینوں خطرے موجود ہیں. سونے کے عادی بھی نہیں، رسول کا ایسا چاہنے والا اور محبوب وہ پہلی مرتبہ چھوٹ رہا ہے اور 40 تلواریں ایک ساتھ گھر گھیرے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں کہ جو بستر پر سو رہا ہے یہ 40 تلواریں ایک ساتھ اس پر گریں گی، اس کی بوٹیاں ہو جائیں گی. لیکن جب پیغمبر نے علی سے کہا کہ علی تو میرے بستر پر سو جاؤ، تو کہا ٹھیک ہے میں سو جاؤں گا. یا علی کیسے سو گئے آپ کو نمازیں پڑھنے کی عادت ہے. تو علی یہی فرمائیں گے یہی تو بات ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی عادت ہی تو نہیں ہے. اگر میں رسول سے یہ کہہ دیتا کہ مجھے تو حضور تمام رات نماز پڑھنے کی عادت ہے میں کیسے سوؤں، تو جتنی نمازیں پڑھی تھی وہ بھی غائب ہو جاتی. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری نماز ریچول ہے
میں بربنائے عادت نماز پڑھ رہا ہوں تو ہر شب جاگ جاگ کر میں عبادت کرتا تھا. آج رسول نے فرمایا کہ سو جاؤ تو میں سو کر دکھا دوں گا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میری عبادت عادت کی بنا پر نہیں ہے، ہمارے گھر کی بنا. جب مصلحت دین ہوگی میں جاگوں گا، جب مصلحت دین نہ ہوگی میں سو کے دکھاؤں. بس یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ ایک بستر نبی پر سو رہا تھا مگر مقدر جاگ رہا تھا. وہ تھا کہ جو جاگ رہا تھا مگر مقدر سو رہا تھا. اس لیے کہ جبرائیل آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ یہیں آتے ہیں. رسول نے فرمایا تھا کہ جب دیکھیے آپ کیجیے کہ رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب تم میرے بستر پر سو گے تو اللہ تم کو میری شبیہ بنا دے گا. آپ اس پر خوش ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں خوش ہونے کی کہاں سے بات ہے. اگر رسول بستر نبی پر لیٹ کر علی بنے رہے تو بچنے کا چانس ہے، اور جب رسول بن گئے تو لوگ ان کو رسول سمجھ کے قتل کرتے ہیں. تو جو 1% چانس تھا وہ بھی ختم. اور یہی صحیح بات آپ کے سامنے اشارے طور پر کر دوں کہ ابتدائے اسلامی میں 2 مسلک بن گئے. کچھ وہ مسلک ہیں جو شبیہ والے ہیں، کچھ وہ مسلک ہیں جو شبیہوں کو مٹانے والے ہیں. ایک مرتبہ صلوات دیتے ہیں. تو علی بن ابی طالب اس طرح نبی کے اوپر نبی بنے ہوئے آرام کر رہے ہیں اور مقدر جاگ رہا ہے. آئے رضا آئے مرضات الہی نازل ہوتی اسی موقع پر جب علی جاگ نہیں رہے بلکہ اللہ کے بندوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جب سب کو اللہ کی رضا کے وقت پیش جاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف اور آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر علی بن ابی طالب سونے سے انکار کرتے تھے تو پھر اسلام کی تاریخ اسلام کی تاریخ بدل جاتی. مگر یہ علی کا سونا تھا کہ جس نے اسلام مقدر کو جلا دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام. دعا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی عبادتیں ریچولز کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، بربنائے عادت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو دین کی مصلحتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور کوئی بھی عبادت آپ انجام دیں تو جو اس کا میسج ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کی ڈیپتھ ہے، اس کے اوپر آپ کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ دنیا میں کسی بھی انسان کو اتنے ناگوار حالات کا سامنا نہیں تھا اتنا محمود حسین. صحیح بات ہے، ہم جب ان مسائل کو سنتے ہیں تو سوچتے ہیں ہونا چاہیے، فطرت کا تقاضا ہے ہونا. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ آپ تو میں ہر قسم کی غلط فہمی آپ سے دور کروں گا. آپ ذات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سنی حضرات اہل بیت سے محبت نہیں کرتے بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، کم ہو گیا. اب وہ اپنے مسلک کے مسائل ہیں، کوئی کسی اعتبار سے اہل بیت کو یاد کرتا ہے، کسی اعتبار سے یاد کرتا ہے. کچھ حضرات مختصر مائنورٹی کو چھوڑ کے بات کرتا ہے. ابھی مئی اور جون میں لکھنؤ میں انیس سیمینار ہوا تھا، انیس کے نام صاحب جانتے ہوں گے. اس میں پاکستان سے مولانا کوثر نیازی تشریف لے گئے تھے. یہاں کی جنرل نیوز کی رپورٹ چھپی ہے. مجھے مولانا کوثر نیازی صاحب کی تقریر نہیں آئی. اس تقریر کو آپ سنیں تو آپ معلوم ہوگا کہ سنیوں میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہیں. میں ایک جملہ کوثر نیازی کا آپ کو سناتا ہوں. کوثر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جملہ کو سن نہیں جائے گا، مگر ہیں ایسا سننے کے جو ایسے آپ پرست ہوتے ہیں اور آپ قیام ہوتے ہیں. مولانا کوثر نیازی نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس تو رونے رلانے کے شاعر تھے. لوگ کہتے ہیں کہ انیس تو رونے رلانے کے شاعر تھے. ٹھیک ہے، انیس رونے رلانے کے شاعر تھے، مگر تم حضرات کو یہ نہیں معلوم ہے کہ غم شبیر میں بہنے والے آنسو وہ ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی روح وضو کرتی ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، تو کربلا کے میدان میں کتنے ناگوار حالات تھے حسین کے لیے. ایسے ناگوار حالات دنیا میں آج تک کسی کے لیے. اتنی بے بسی، اتنی بے کسی، اتنی بے چارگی، جماعت کا اتنا مختصر ہونا، دشمن کا اتنا زیادہ ہونا، اتنے اس کے پاس وسائل ہونا. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یزید و حسین کا مقابلہ یہ کسی راجا اور کسی مہاراجا اور کسی نواب کا مقابلہ نہیں تھا. یہ وقت کے اندر سپر پاور تھا جس کی حکومت ایک سرا اسپین میں تھا، دوسرا اسپین میں تھا، یورپ میں تھا. معمولی آدمی تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب حکومتیں ہوتی ہیں تو خالی ان کے پاس لشکر تھوڑی ہوتا ہے. صرف ان کے پاس لشکر نہیں ہوتا، ان کے پاس تو پورا میڈیا ہوتا ہے.
اور میڈیا آدمی کیسی گز بنا دیتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو حکومت اپنے تمام آرگن سمیت اور تمام تبلیغات کے وسائل سمیت اور تمام پروپیگنڈے کے سورسز سمیت ہو چکا ہے. آج تو کسی کو حسین کا نام لینا کوئی جاننے والا بھی ہونا چاہیے کہ حسین کدھر گئے. آپ جو سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، یہ کیا فقط دشمنی تھی؟ یہ فقط دشمن نہیں تھی بلکہ یہ پلاننگ تھی کہ حسین کا نشان مٹا دو، حسین کا نام و نشان دنیا سے مٹا دو. تو صاحب یہ پلاننگ تھی نا. اس میں حسین کو کون سی اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیے کہ حسین نے اس حکومت سے، اس ظالم حکومت سے کیسی ٹکر لی. ٹھیک ہے، میں جو بات اس کے ساتھ آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ مسائل پر ہم کو رونا تو چاہیے اور ہم کو رونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک سبق کربلا سے آپ نہیں لیتے، آپ فقط روتے ہیں. لیکن میں رونے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ روئیں اور ضرور روئیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کربلا سے آپ سبق بھی لیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ حالات کتنے ہی آرٹس کیوں نہ ہو جائیں اور حالات کتنے ہی ایڈورس کیوں نہ ہو جائیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے آخر وقت تک حالات کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ کل حسین غریب تھے، کل حسین فقیر تھے، کل حسین کے پاس پانی نہ تھا، کل حسین کے پاس کھانا نہ تھا. اب حد ہو گئی غربت کی کہ ایک منزل وہ بھی آ گئی کہ حسین کے پاس لباس بھی نہ رہ گیا. سر سے امامہ بھی لوگ اتار لے گئے، دوست سے رضا بھی لوگ اتار لے گئے. اس سے بڑھ کر غریب اور کون؟ غریب سے غریب انسان بھی ہوتا ہے چلیے اس کے پاس کھانے پینا پانی پینے کے لیے پانی تو ہوتا ہے، مگر حسین تو کربلا میں اتنے غریب ہے کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے. اور یزید من ارشد یزید اتنی بڑی حکومت کا بلا شکایت غیر ڈکٹیٹر اور مالک اور شہنشاہ اور ایمپرر ہے. مگر میں کہتا ہوں وہ تو جو کچھ کربلا میں ہونا تھا وہ ہو گیا. حسین بھوکے بھی رہے، حسین پیاسے بھی رہے، حسین کی لاش بھی پامال ہو گئی اور حسین غریب بھی تھے. اور یزید ایک بہت بڑی حکومت کا بلا شکایت غیر مالک کل اور مالک مختار. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج بتائیے کہ یزید کی جائیداد کہاں پر ہے؟ کل جس نے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے آج اس کی قبر کا نشان نہیں. کل جس نے حسین کی لاش کو پامال کرنا چاہا تھا آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. اچھا اب آپ بتائیں کہ حسین کی حکومت کہاں؟ میں کہاں بتاؤں حسین؟ یہاں پر ہندوستانی پاکستانی تھا تشریف فرما ہے. میں جب ہندوستان سے بائی روڈ جاتا ہوں پاکستان تو امرتسر سے 35 کلومیٹر آگے بڑھنے کے بعد بارڈر آ جاتا ہے اٹاری کے بعد. ایک ادھر گیٹ بنا ہوا ہے، ایک 2-2.5 میٹر کے فاصلے پر ادھر گیٹ بنا ہوا ہے، اس پر لکھا ہے پاکستان، اس پر لکھا ہے بھارت. ایک جھنڈا یہاں لگا ہوا ہے، ایک جھنڈا وہاں لگا ہوا ہے. یہاں ٹرائی کلر لگا ہوا ہے ہندوستان کا، وہاں چاند تارا لگا ہوا ہے پاکستان کا. میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی اس ٹرائی کلر کو اٹھا کر زیادہ نہیں ہے 4 میٹر آگے لگا دینا چاہے تو لگا سکتا ہے؟ جنگ ہو جائے گی. یا آپ پاکستان کا فلیگ ادھر آگے بڑھا کے لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ آپ کہیں گے جھنڈا ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں تک ہمارا ملک ہے. جہاں جہاں جس کا پرچم لگا ہوا ہو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں یہاں ہماری حکومت ہے. اب آپ بتائیے کہ میں کیا بتاؤں کہ حسین کی حکومت کی پاؤں. اس لیے کہ میں تو ساری دنیا گھومتا ہوں اور بہت سے حضرات ساری دنیا گھومتے ہیں. آپ بتائیے کون سا وہ ملک ہے کہ جہاں حسین کے پرچم نہیں دکھائی دے؟ تو جہاں جہاں حسین کے پرچم دکھائی دے رہے ہیں سمجھ لیجیے وہاں وہاں حسین کی حکومت. جہاں جہاں حسین کے علم دکھائی دے رہے ہیں سمجھ لیجیے کہ وہاں وہاں حسین کی حکومت موجود ہے. اس وقت حسین کے پاس کچھ بھی نہ تھا. بنی اسد سے زمین خریدی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن آج حسین کی فقط جائیداد کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں، حسین کی پراپرٹی کا تو آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. جہاں آپ تشریف فرما ہے کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ حسین کی پراپرٹی. آپ کی پراپرٹی نہ میری پراپرٹی، یہ حسین کی پراپرٹی. جتنے عزا خانے ہیں، جتنی امام بارگاہیں ہیں، جتنے عاشور خانے ہیں، جتنے حسینی سینٹرز ہیں وہ سب کس کی پراپرٹی ہیں؟ وہ سب حسین. دنیا میں خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ حسین کا نام لیا جاتا ہے. دنیا کا وہ کون سا گوشہ ہے کہ جہاں حسین کی جلوس علم اور تابوت کی شکل نہیں ہوتے؟ انشاءاللہ پرسوں آپ حضرات جلوس یہاں اٹھا رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں حسین کی جلوس.
یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کیا. یزید کے پاس سب کچھ تھا مگر عقل نہ تھی. حسین کے پاس کچھ نہ تھا مگر عقل تھی, اور عقل کے مقدر میں الٹیمیٹلی کامیاب. تو آج آپ دیکھیں یزید کا نمونہ الزام لینے والا کوئی نہیں, اور حسین کا پرچم ساری دنیا میں آپ کو مگر اس کا ہے. یہ کس کا تھا؟ اداروں میں انصاف کی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو گیا ہوتا, اور اگر زینب نہ ہوتی تو حسین ختم ہو گیا. حسین نے اسلام کو بچایا ہے اور زینب نے حسین کو بچایا. اس لیے کہ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ یہاں تشریف فرمائیں, میں ممبر بیٹھا ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں. ممبر اپنی جگہ ساکن ہے, آپ اپنی جگہ ساکن ہے, لیکن زینب نے جو مجلس پڑھی ہے وہ اسٹل مجلس ہے, وہ مومن مجلس ہے. اس لیے کہ زینب اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی, جہاں جہاں جا کے مجلس زینب کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. بھائی کے مسائل بیان کرتی گئی, بھائی کے فلسفہ شہادت کو بیان کرتی گئی. بس سرداران حسین ایک روایت میں آپ سے مطلب کروں. آ گیا یہ قافلہ کوفے میں, اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی نے وہ خطبہ دیا کہ کوفے میں انقلاب آ گیا, اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بوٹیاں اپنے دانتوں سے نوچنے لگے, اور اس کے بعد روٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں داخل. بس ایک روایت اور آپ سے مطلب کروں. دربار کا منظر یہ ہے کہ شہزادیاں بے کس ہاتھ پسے کر بندے ہوئے, سروں کے بال کھلے ہوئے دربار میں کھڑی ہوئی ہیں, بیٹھنے کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. اور اس سے زیادہ غضب کا منظر یہ ہے کہ سر حسین کٹا ہوا ہے تخت پر رکھا ہوا, تخت ابن زیاد کے نیچے, اور بے کس میدانیاں اس منظر کو حسرت سے دیکھ رہی ہیں. کہ ایک مرتبہ ابن زیاد اشارہ کرتا ہے اور کچھ سپاہی جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں دیکھتی ہیں, اور امام العابدین رضا فرماتے ہیں کہ ایک قیدی دربار میں آیا جس کے ہاتھ پیر زنجیروں سے جڑ رہے تھے. آنے کے بعد اس عالم قید میں اس نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا, اور جب کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تو کہا اس نے کہا ما علی امیر سوائے حسین, میرا امیر سوائے حسین. آپ سمجھ گئے یہ کون ہے؟ کہ مختار ابن ابو عدی ثقفی, جو جیل کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے, جن کو خبر نہیں کربلا میں کیا یہ لائے گئے ہیں, ابن زیاد کے سامنے لائے گئے. ہزار مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ مختار, میں نے سنا ہے کہ حسین تم سے بہت محبت کرتے. کہا کہ حسین میری بڑی عزت حسین فرماتے, میرے سرور آقا ہیں, میری سرپرستی فرماتے حسین. کہا کہ بھئی یہ کیسی محبت ہے حسین کی تم سے کہ حسین کوفے میں آئے اور تم کو اطلاع نہیں کی؟ کیا لگتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مولا کوفے میں آئے گا پہلے مجھے اطلاع ہوگی. کہا کہ نہیں, مختار حسین تو کوفے آ چکے. مختار کہتے ہیں ممکن نہیں کہ حسین کوفے آ مجھے اطلاع ہو. کہا کہ نہیں, میری بات کو یقین کرو, حسین کوفے آ چکے. اور تھوڑی دیر بعد کہا کہ حسین کوفے میں نہیں بلکہ اسی دربار میں موجود ہیں. اب راوی کہتا ہے کہ مختار نے حیرت سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا, کہاں ہے میرا مولا؟ کہا کہ اسی دربار میں موجود ہیں. کہا زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں, میں تو اپنے مولا کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں. بس ایک مرتبہ ابن زیاد نے اشارہ کیا, غلام آگے بڑھا اور تشت پر سے رومال ہٹایا, اور مختار کی نظر کرتے ہوئے سر پر پڑی, فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ. مولا دربار میں آپ شان سے موجود ہیں. اور آپ یہ کہے کہ مختار نے اپنے چہرے پر تماچے لگانا شروع کیے. ابن زیاد نے کہا کہ مختار تم وقت یہ برداشت نہ کر سکے کہ حسین نے کٹا ہوا سر میرے سامنے تخت طلا میں رکھا ہوا ہے, ذرا ادھر بھی تو نظر کرو, دیکھو یعنی کی بڑی بیٹی ہے, یہ ام کلثوم, یہ زین العابدین, یہ رقیہ اور رباب جو قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, بارئ الخلائق اجمعین, والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وذات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تبارک و تعالی فی کتابہ المبین
وفرقانه المتين وقوله الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد برادران عزیز، جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، سایہ کلمہ میں یہ اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہے، اور ایک ایسے دین کے ساتھ جو دین حق ہے، the religion of truth، تاکہ اس دین کو تمام سسٹمز کے اوپر اور تمام ادیان کے اوپر اور تمام ریلیجنز کے اوپر غالب کر دے، اور صرف آخر میں اسلام ہی باقی رہ جائے۔ موضوع آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں عقل کی اور علم کی کیا اہمیت ہے، the importance of intellect and knowledge in Islam۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث رسول یہ بتاتی ہیں کہ اگر انسان کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے، اگر اس کے پاس وزڈم نہیں ہے، اگر دین میں اس کو ڈیپتھ حاصل نہیں ہے، اگر نظر میں اس کے گہرائی نہیں ہے، تو پھر مذہب نہیں رہتا، پھر ریچولس ہو جاتے ہیں، اور ریچولس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان کی عقل میں اگر اضافہ ہوگا اور نالج اس کی بڑھے گی اور علم میں اضافہ ہوگا تو اس سے مذہب کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تشریف لائیں حضور، السلام ہمارے ڈاکٹر سید حسن رضوی صاحب بھی آج تشریف فرما ہیں، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کو روکا جائے تاکہ بعد میں ان کے بھی بیانات سے آپ حضرات استفادہ اٹھائیں۔ نیو جرسی تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، پاکستان میں تشریف لائیں، ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب آج کی مجلس سے میں آپ کے سامنے اس لائن پر چلوں گا کہ مختلف جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں یا مختلف جو سائنسز ہیں، اس سے اسلام کو مضبوطی ملتی ہے، اسلام کو استحکام ملتا ہے، یا اسلام ڈیمیج ہوتا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خالی تھیوری والی بات نہ رہے بلکہ مشاہدہ اور آبزرویشن بھی آپ کو میں کراتا ہوں۔ اب دیکھیے، خاص طور پر یہ بات میں ٹین ایجرز کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات غور فرمائیں اور جو کہہ رہا ہوں اسے آپ یاد رکھیں۔ ایک اعتراض قرآن مجید پر یہ کیا جاتا ہے، بہت بڑا آبجیکشن ہے اورینٹلسٹ طرف سے، کہ قرآن میں بہت سی اچھائیاں ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، اس کا اسلوب، اس کا ڈکشن، اس کا انداز، وضاحت، اس کی بلاغت، یہ سب تسلیم ہے، لیکن قرآن میں ایک عیب بہت بڑا ہے، ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے، اور وہ شارٹ کمنگ ہوا ہے بچوں کو فوراً عبادت نہیں کر جاتی ہے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کے نازل کرنے والے کے پاس نالج کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اس لیے کہ جہاں نالج کی کمی ہوتی ہے وہیں ایک ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی وہ بات کہی، پھر دوبارہ وہی بات کہہ دی، پھر تیسری مرتبہ وہی بات کہہ دی، پھر 10 دن کے بعد وہی بات کہہ دی، تو جہاں نالج کی کمی ہوتی ہے وہیں بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کے نازل کرنے والے کے پاس نالج کی جیسے کمی ہے، تو اللہ کے پاس تو نالج کی کمی ہے نہیں، تو قرآن میں ایک ہی بات کا ریپیٹ ہونا یا دو چار باتوں کا مسلسل ریپیٹ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان لمیٹڈ نالج رکھنے والے اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کسی لمیٹڈ نالج رکھنے والے انسان کا کلام ہے۔ یہ بات صحیح کہی جاتی ہے، کوئی بات اگر صحیح ہو تو اسے آپ فوراً ایکسیپٹ کر لیں، یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے، لیکن اس میں آپ غور کریں۔ یہ بات صحیح کہی جاتی ہے کہ قرآن میں باتوں کو بہت ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مثلاً حضرت اعظم کا قصہ ایک مرتبہ بیان کر دیا گیا، پھر الفاظ بدل کے وہی قصہ، پھر آگے بڑھی تو پھر وہی قصہ،
پھر آگے بڑھیے تو پھر وہی قصہ، ٹھیک ہے اس کا اسلوب بدلا ہوا، اس کا ڈکشن بدلا ہوا، اس کا انداز بدلا ہوا، اس کا پیٹرن بدلا ہوا ہے، لیکن جس تو وہی ہے اور واقعہ وہی ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی قصہ شروع ہو گیا، پھر آگے بڑھے پھر وہی قصہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم کا قصہ بھی بیان ہو رہا ہے، آگے بڑھے پھر حضرت ابراہیم سامنے آ گئے، پھر ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ یہی صورت حضرت عیسیٰ کی یہاں ہے، بار 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 بار، ارے پورا سورہ مریم موجود ہے، اس میں پوری داستان عیسیٰ موجود ہے۔ اب جب ایک مرتبہ ایک جگہ حضرت عیسیٰ کی داستان کو بیان کیا جا چکا ہے تو بار بار اس کے ریپیٹ کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بار بار کا ریپیٹ ہونا واقعات کا اور نیریشنز کا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والے کے پاس بات نہیں ہے، اسی لیے باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہے نا؟ بات صحیح۔ دیکھیے میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں انصافی نہیں کرتا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ، لیکن ایسے ہونے والے اعتراضات کے لیے اور ایسے ہونے والے آبجیکشنز کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ بات یہ ہے کہ ہماری گہرائیاں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید میں جو ڈیپتھ ہے، کلام الہی میں جو ڈیپتھ ہے، اس کو لوگ پک اپ نہیں کر پاتے اور اسی بنا پر اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی ان تک قرآن مجید کی گہرائیاں پہنچی نہیں ہیں، جس دن گہرائیاں پہنچیں گی اعتراضات خود دفع ہو جائیں گے۔ بالکل یہی بات ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ اب آج آپ دیکھیے کہ جب مختلف سائنسز ڈیولپ ہوئیں تو اسی میں ایک زبردست سائنس ہے جس کو سائیکالوجی کہا جاتا ہے، علم النفس یا نفسیات، اور مختلف چیزوں کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب میرا تو پروفیشن اوریٹری ہے، تو اوریٹری کی بھی سائیکالوجی ہے۔ اوریٹری کی سائیکالوجی یہ ہے کہ دو طرح کا مجمع ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک تو مجمع ہوتا ہے آپ کا، چاہنے والوں کا، ہم خیال لوگوں کا، لائک مائنڈیڈ پیپل کا۔ کبھی کبھی حقیقت یہ ہے کہ ہوسٹائل مجمع مل جاتا ہے۔ اس کو کبھی موقع اگر میں سنوں گا تو میں کتنی زبردست کرائسس سے گزرا ہوں، کیسا ہوسٹائل مجمع مجھے مل گیا تھا، بجرنگ دل والوں کا اور RSS والوں کا اور وشو ہندو پریشد والوں کا، اکیلا میں تھا اور باقی پورا مجمع ہوئی بھرا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی نوبت آتی ہے اوریٹرس کے لیے کہ ہوسٹائل مجمع ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجمع ہوسٹائل ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اور کیجیے گا ذرا، اگر جانے والا مجمع ہے تو ہم سائیکالوجی دوسری ہے اس کی، اور اگر ہوسٹائل گیدرنگ ہے جو آپ کی بات ہی سننے پر تیار نہیں ہے اور آپ ایڈمنٹ ہیں کہ آپ اپنی بات سنائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں ہی نہیں، ہٹ کر دیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بات سنا کر رہیں، تو اس وقت پھر اوریٹری کی سائیکالوجی ہم کو کیا بتاتی ہے؟ ذرا سا غور کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ۔ اوریٹری کی سائیکالوجی ہم کو بتاتی ہے کہ اگر آڈینس کو سٹائل ہے اور آپ کی بات سننے پر تیار نہیں ہے اور آپ ایڈمنٹ ہیں اس بات پر کہ اپنی بات سنائیں، تو اس کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ اپنی بات کہنے سے پہلے اس مجمع کا، اس آڈینس کا جو ہیرو ہے اس کا ذکر چھیڑ دیں، اور جب آپ اس کا ذکر چھیڑیں گے تو ان کو سائیکولوجیکل شاک لگے گا، اس لیے کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے یہ بات کہ آپ ان کے ہیرو کا ذکر کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سننے پر تیار ہوگا، بھائی یہ تو ہماری کچھ بات کر رہا ہے، اور جب وہ سننے پر تیار ہو جائے تو اسی دیر میں اپنی بات بھی آپ سنائیں۔ نہیں، اس کو آپ آزما لیں۔ دیکھیے فرض کیجیے کوئی شیعہ یہاں پر آ کر حضرت علی کی شان میں قصیدہ پڑھے تو اس کو اتنا آپ اپلاز نہیں کریں گے، اتنا اپریشیٹ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ہندو آ کے پڑھنا شروع کر دے تو پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ اس سے اس بات پہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، جس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کی بات پر اتنی توجہ نہیں کرتے، ان ایکسپیکٹڈ باتوں کے لیے آپ زیادہ اپنے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو یہ بتایا گیا کہ اگر ہوسٹائل مجمع ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ جو مجمع آپ کے سامنے ہے اس کا ہیرو کون ہے۔ میں نے خود اسی پر عمل کیا تھا اس RSS کے مجمع میں کہ مجھے بات کرنا تھی اسلام کی، شروع کر دیا میں نے ہندو مذہب کو، تو وہ بہت چکا ہوں کہ ہندو مذہب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح مجھے کہہ رہا میں بھی کہہ کے نکل گیا، مگر یہ ترکیب میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ قرآن سے سیکھی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جس ماحول میں اتر رہا ہے، جس ایٹماسفیئر میں اتر رہا ہے، اس میں کون کون سے گروپس ہیں؟ میرے اسلام غور کیجیے گا جو بات کر رہا ہوں، اس میں کون کون سے گروپس ہیں، اس میں کون کون سے مذہب ہیں۔ تو آپ اگر اسلام کے دور کی عرب ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس وقت قرآن اتر رہا تھا عربوں میں تو 3 گروپس تھے، 3 مذہب تھے، 3 ریلیجن تھے،
ایک تو عیسائی تھے، عیسائیوں کے ہیرو کون؟ حضرت عیسیٰ. یا یہودی تھے، یہودیوں کے ہیرو کون؟ حضرت موسیٰ. اور عرب بحیثیت عرب ایز سچ، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، کچھ ہو، حضرت ابراہیم کو فادر آف دا نیشن سمجھتے تھے. سمجھ گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عرب سوسائٹی کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں 3 گروہ ہیں.